خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہمارے ساتھ نعت خواہ حضرات موجود ہیں اور ہم نے علماء کرام سے بھی درخواست کی ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم کلام اور گفتگو دونوں ہو سکے. تو مفتی احسن صاحب اور قبلہ مولانا محمد رضا داؤدنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, عامر فیاضی بھائی ہیں ہمارے ساتھ, انور ابراہیم برادران ہیں, قبلہ جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت نوازش, بہت شکریہ. باقی صدیق میں آپ کے کسی کلام سے کوئی بھی دعائیہ یا کلام کو ہمیں کچھ سے آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ تو شب توبہ ہے. جی ہاں جی ہاں, کیا بات ہے. درود پاک اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مناجات کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. عطا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, جو مفلس. اگلی کلام کی فرمائش کریں جناب صدیق اسماعیل صاحب سے. توبہ و استغفار کے حوالے سے تو بڑی بات ہوئی کہ کیا صحیح, کیا بہترین طریقہ ہے مانگنے کا ہے. اب بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کر دیا جائے کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا. ہاں, عاجزی کا اظہار کیا جائے اور اس کے بعد انسان اپنی جو بھی بات کہنی ہے وہ کہہ دے. صحیح ہے. ظاہر ہے کہ اس میں اعلیٰ ترین طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر انبیاء کی دعائیں آئی ہیں ان کو اپنے الفاظ بنا دے. اگر جناب ایوب علیہ السلام کی دعا موجود ہے تو اسے اپنے الفاظ بیان کر دے, الفاظ بنا دے. بیماری کے حوالے سے وہ دعا کرنا چاہتا ہے تو انہی کے الفاظ کو پیش کر دے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو دعائیں کوٹ کی ہیں ان میں ربوبیت کا حوالہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربوبیت کا حوالہ ہے. صحیح ہے کہ اے پروردگار، اے پالنے والے، ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر، آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر، اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. صحیح. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رب زدنی علما،
یہ بھی قرآن کی تعلیم کردہ دعا ہے کہ اے پروردگار، اے پالنے والے، ہمارے علم میں اضافہ کرو۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ربوبیت کا حوالہ عالمین کا پالنے والا ہے، اور انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مالک میرا پالنے والا بھی تو ہی ہے، یعنی میں اس حقیقت کو ریکگنائز کرتا ہوں، اس کو میں ایکنالج کرتا ہوں۔ جب وہ پالنے والا ہے نا، تو پھر انسان جب اس کے پالنے والے ہونے کے حوالے سے جب گفتگو کرے گا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کچھ دیر پہلے بلا تمثیل مفتی سہیل صاحب یہ مثال دے رہے تھے کہ بچہ جس طریقے سے باپ اور ماں کے حوالے سے احساس رکھتا ہے، اسی میں ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے، وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، لپٹتا بھی ہے، دامن سے چمٹتا بھی ہے، اور پھر اس کو توقع ہوتی ہے کہ جب وہ آج تک مجھے پال رہی ہے تو میری اس بات کو بھی پورا کرے گی، قبول کرے گی۔ بس یہی کیفیت انسان کی ہو کہ وہ پروردگار عالم کی ربوبیت کو محسوس کرے، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی تعلیم کردہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنا مدعا خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اس بات کے اظہار کے ساتھ کہ مالک مجھے مانگنا نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی جو تعلیم کردہ دعائیں ہیں، معصومین کی جو تعلیم کردہ، اہل بیت کی جو تعلیم کردہ دعائیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں یعنی ان الفاظ کو اپنے الفاظ بنا دے۔ اس میں دعائے کمیل ہے، دعائے عرفہ ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جس کے اندر توحید ہی کا بیان ہے۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہ پیغمبر اکرم ہی کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں کہ جو مختلف طریقوں سے کبھی صحابہ کرام کے ذریعے سے، کبھی اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی بات خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس اظہار کے ساتھ کہ مالک سب کچھ کہا مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کہنا نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بالکل ٹھیک۔ قبلہ صدیق بھائی میں ایک کلام سنائے گا۔ پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، باقی راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ
آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، وہ در بہت بڑا ہے، وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، وہ در بہت بڑا ہے۔ اور اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ مفتی صاحب یہ نعت مجھے مائل کرتی ہے کہ میں یہ سوال کروں کہ ظاہر ہے آج شب توبہ کا عنوان ہے، اور تو آج کی مناسبت سے نشریات میں بھی حمد کا، مناجات کا اور اس کا رنگ ذرا غالب ہے، لیکن ظاہر ہے یعنی ہماری کوئی بھی محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ان کی نعت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بتائے گا کہ ہماری کوئی دعا بھی، التجا بھی، اس میں کس طرح اس کا یہ ایک ناگزیر حصہ ہے سرکار دو عالم کا ذکر؟ وسیم بھائی خدا کا ذکر کرے اور بات ذکر ہی مصطفیٰ ختم نہ کر کرے، دیا آپ۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو زبان تو ہے ہی وہ زبان جو اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر کرے۔ کیا بات جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائی کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ کیا کہنے ہیں، جب تک ان کا مبارک ذکر شامل نہ ہو اس وقت تک کسی ذکر میں لطف ہی نہیں آتا، کسی ذکر میں حلاوت ہی نہیں آتی۔ واہ واہ۔ اور چونکہ محبوب کریم علیہ السلام ہمارے تو محبوب ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے محبوب کیوں ہیں؟ ہمارے محبوب وہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کا ذکر بھی اللہ کے محبوب کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ اللہ کا ذکر اگر آپ قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کے محبوب کے در پہ تو آنا ہی پڑے گا۔ یہاں آئے بغیر، یہاں رجسٹر ہوئے بغیر وہاں رجسٹر آپ نہیں ہو سکتے۔ بخدا، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، یہاں آئے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اور ایک قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ شب توبہ جوڑ رہا ہوں اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ اپنی جانوں پر جب ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر معافی مانگے، اور پھر یہ نہیں کہ خود معافی مانگ لی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ اب جب یہ ہوگا محبوب کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے حضور استغاثہ کیا، استغفار کیا اللہ کے حضور، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر جب اللہ سے استغفار کریں گے، ساری بات ہے محبوب کریم نے بھی استغفار کرنا ہے۔ اب محبوب کریم کی بارگاہ میں آ گئے، استغفار ہو گیا، وہاں سے تو کیا ہوا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور اب یہ اللہ کو پائیں گے، بہت زیادہ
زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا. تواب اور رحیم تو وہ پہلے بھی ہے, لیکن وہ خود یہ فرما رہا ہے کہ جب ایسا کریں گے تو یہ پائیں گے, اور پھر ایسا پائیں گے توابا, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. توبہ پہلے بھی اس پر بات ہوئی یہاں پر کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. تو توبہ جو ہے رجوع کرنا, دونوں طرف سے رجوع ہے, بندے کی طرف سے بھی رجوع ہے, اللہ کی طرف سے بھی رجوع ہے. بندے کی طرف سے رجوع ہے من المعاصی الی الطاعہ, بندہ رجوع کر رہا ہے گناہ سے نیکی کی طرف, اور اللہ کی طرف سے رجوع ہے من العقاب الی الرحمہ, اللہ رجوع فرما رہا ہے عقاب سے رحمت کی طرف. ادھر سے بندہ رجوع کرتا ہے, ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع. وہ کیا شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ کی وہ جو ربائی ہے بڑی مشہور, باز آ ہر آنچے ہستی باز آ, گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ, این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. واپس آ میری بارگاہ میں, واپس آ, تو جو کوئی بھی ہے جس حالت میں بھی ہے واپس آ. تو کافر ہے, تو آتش پرست ہے, تو بت پرست ہے, تو واپس آ جا. یہ میری بارگاہ, میری درگاہ نا امیدی والی بارگاہ نہیں, نا امیدی والی درگاہ نہیں. اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے, دروازہ کھلا ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ, 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے, واپس آ جا. واپس لوٹے گا تو اللہ کو کیا پائے گا؟ تواب پائے گا. لوجد اللہ تواب الرحیم. اور اللہ کے محبوب کے پاس آئے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے, تو حضور کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے جڑ گئے. اور نہ کہنا نہیں, ان کا خدا ان سے فضو, وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. جب رسول اللہ کی عادت نہ کہنا نہیں ہے, تو رسول اللہ کا جو رب ہے, جو خدا ہے, جو مالک ہے, وہ بھی نہ نہیں فرماتا. ادھر سے بھی نہ نہیں ہے, ادھر سے بھی نہ نہیں ہے. صد شکر کے ہستے میان دو کریم, یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. صد شکر کے ہستے ہیں میان دو کریم, دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. اللہ بھی کریم, اللہ کے محبوب بھی کریم, دو کریموں کے بیچ میں, دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. کیا کہنا, کیا کہنا. تو انور ابراہیم برادران سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کلام سنائیں انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے, دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے, دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. اور خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں, خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں, اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے, اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے. اور وہ بستی اہل دل کی اور دیوان
بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، اور تعین مسجد و محراب کا کیوں کر بھلا ہوتا، تعین مسجد و محراب کا کیوں کر بھلا ہوتا، جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے، جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، گزارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، سبحان اللہ، لطف آ گیا، سبحان اللہ، جزاک۔ ہماری محفل جاری ہے انشاءاللہ، ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔